بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سے نکاح کے لیے بہت سے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی جواب دیا کہ میں حکم خداوندی کا منتظر ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکے۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو ان حضرات نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے بتایا کہ وہ یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار دے کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خریدیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔